السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنہوں نے رمز بائی عائشہ نور آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا گیا ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور یہ ناول پسند آئے گا۔ اس کی قسط نمبر 34 ہے، تو یہ میرا خود کا اپنا لکھا ہوا ناول ہے۔ اس میں وائس میری اپنی ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں پیچھے چڑیوں کی، کاؤں کی، اوپر آسمان پہ چلتے جہازوں کی آواز آئے تو پلیز اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورے برآمدے میں آواز گونجی۔ زیبا، جو کمرے میں فاطمہ شاہ سے چھپ کر بیٹھی تھی، آہٹ سن کر باہر نکلی، مگر رامز شاہ کا سرخ چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہی ٹھٹک گئی۔ زیبا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگا رامز اب باہر کا غصہ اس پر اتارے گا۔ برخودار، آج کل کن جھمیلوں میں پڑے ہو جو تمہیں کہیں کا ہوش نہیں ہے؟ دین شاہ نے اپنا حقہ پیتے ہوئے رامز سے کہا۔ رامز کے سیڑھیوں کی طرف جاتے قدم رک گئے۔ زیبا ریلنگ پر کھڑی ڈری سہمی کھڑی تھی، جبکہ گل بیگم دین شاہ کی آواز سن کر کچن سے باہر لپکی۔ اوہ بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ کیا ہے نا کہ آپ تو حویلی آج کل موجود نہیں ہوتے، تو کیسے پتہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ جس عمر میں مجھے گھومنا چاہیے، عورتوں کی محفلوں میں جانا چاہیے، وہ کام تو میرے والد محترم کر رہے ہیں۔ رامز کی نظر فاطمہ شاہ پر تھی، جو فل میک اپ کی دکان بنی دین شاہ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رامز کی بات سن کر فاطمہ شاہ ٹھٹکی۔ میں جہاں مرضی جاؤں، نظر سب پر رہتی ہے میری، سمجھے تم؟ ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ باپ کو بتا سکو کہ وہ کہاں جائے اور کہاں نہ جائے۔ دین شاہ چوری پکڑی جانے پر تلمٹا اٹھا۔ گل بیگم نے اپنی التجائی نظروں سے رامز کو دیکھا۔ رامز نے مسکراتے اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیا۔ کیسی ہے میری پیاری سی ماں؟ فاطمہ شاہ کو رامز اور گل بیگم کا پیار ایک آنکھ نہ بھایا۔ میرے لیے کھانا بھیج دیں کمرے میں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، رامز اپنی ماں سے کہتے دین شاہ کو اگنور کرتے اوپر کی طرف جانے لگا۔ جب دین شاہ کے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ اگر دل بھر گیا ہو تو اس ونی کو کمرے سے باہر نکالو، وہ مجرم ہے فاطمہ شاہ کی۔ یہ سنتے ہی فاطمہ شاہ کی تو باچھیں ہی کھل گئی۔ جو پٹی اس نے دین شاہ کو پڑھائی تھی وہ کام کرنے لگی، جبکہ زیبا کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ شاہ قبیلہ میں کب سے بیویوں سے دل بھرنے لگے۔ رامز نے آئی برو چکاتے ہوئے دین شاہ کو دیکھا۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی دوسری عورت نہیں جس سے میرا دل بھر جائے گا۔ رامز نے دوسری عورت کی بات فاطمہ کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہی۔ کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ وہ بس خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہے، جو وقت آنے پر تمہارے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی بستر گرم۔ ابھی دین شاہ کوئی بات کرتا جب رامز نے سیڑھیوں کے پاس پڑے ٹیبل سے واس اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ فاطمہ شاہ
اور گل بیگم اپنی جگہ سے اچھلی۔ ملازم بھی فری کا ڈرامہ دیکھنے کچن سے باہر کی طرف لپکے۔ خبردار، خبردار، اگر اگلی بار میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو، نہیں تو یہ بھول جاؤں گا کہ سامنے کھڑا انسان رشتے میں میرا خیال رکھتا ہے۔ رامز نے دھاڑتے ہوئے دین شاہ کو وارن کیا۔ ایک بار تو دین شاہ بھی ڈر گیا، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ یہ مت بھولیں، یہ مت بھولو، اس کا بھائی قتل کر کے بھاگا ہے فاطمہ کے بیٹے کو، تو ڈھونڈیں اس کے بھائی کو اور ختم کریں اسے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میری بیوی کا نام اگلی بار سوچ سمجھ کر لیں۔ سن لیا سب نے۔ رامز کو اتنا غصے میں دیکھ زیبا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ یہ خود کو کسی طرح گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گئی۔ وہ جانتی تھی رامز اب اوپر آ کر اس پر اپنا غصہ اتارے گا۔ اگر فاطمہ شاہ سے دھیان ہٹ جائے تو ان کے شوہر نامدار جبار شاہ کی بھی خبر لیں۔ کب سے گھپلا کر رہے ہیں وہ پیسوں میں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس نے مگرمچھ والے آنسو نکالنے شروع کر دیے۔ دیکھا جیٹھ جی، اس ونی نے اسے اب میرے معصوم شوہر کے خلاف بھی پٹی پڑھا دی ہے۔ رامز شاہ 4 قدموں کا فاصلہ طے کرتے فاطمہ کے پاس جا پہنچا۔ زیبا رامز شاہ، یہ نام ہے اس کا، زیبا رامز شاہ۔ اگلی بار اگر کسی کی زبان سے میں نے اس کے لیے ونی سنا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ دین شاہ تو رامز کے رنگ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ تمیز سکھائی ہے تم نے اس چھورے کو؟ دین شاہ کا رخ اب گل بیگم کی طرف تھا، مگر رامز شاہ اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیے اوپر جانے لگا۔ ماں، چھوڑیں انہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں میرے ہوتے ہوئے۔ دین شاہ ملازموں کے سامنے اپنی بے عزتی پر اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا اور حقے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ بھی لپکی۔ یہی تو وقت تھا گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کا۔ فاطمہ شاہ اس وقت دماغ سے چل رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں رامز شاہ کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ جیٹھ جی،
دیکھا آپ نے کیسے آپ کی گنوار بیوی اور وہ ونی رامز شاہ کو آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ فاطمہ نے دین شاہ کے پاس صوفے پر بیٹھتے اس کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کا سینہ سہلانے لگی۔ بس یہی تو دین شاہ چاہتا تھا۔ 60 سالہ دین شاہ کو اس نے 60 سالہ دین شاہ فاطمہ کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا کر اس کی گردن میں جھک گیا۔ ارے میری جان، تم بس میرے اوپر دھیان دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ حقے کی وجہ سے فاطمہ شاہ کو دین شاہ سے گندی مہک آ رہی تھی، مگر وہ کیا ہے نا، پیسے کی وجہ سے فاطمہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ بیٹا تم جاؤ کمرے میں، زیبا نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، میں تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آئی۔ گل بیگم کچھ ہی سیڑھیوں سے واپس کچن میں آ گئی۔ رامز شاہ نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر دروازہ بند کیا، جس کی آواز نے زیبا کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ زیبا نے آنکھیں میچی، آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمفرٹر کے اندر خود کو سمیٹے سونے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر اس کا تھر تھراتا ہوا بدن اس کے خوف کی گواہی دے رہا تھا۔ رامز نے اپنی واسکٹ اتار کر بیڈ پر پٹکی اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے جوتوں کی آواز زیبا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ رامز خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا۔ اس کے سانسوں کی تپش زیبا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ لڑکی، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو۔ زیبا کی آواز میں وہ دھاڑ، رامز کی آواز میں وہ دھاڑ تو نہیں تھی جو نیچے مردان خانے میں تھی، مگر ایک عجیب سی سرد مہری اور دبنگ پن تھا جو زیبا کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھا۔ زیبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ وقت گزر جائے اور وہ اس کے غصے کی زد میں نہ آئے، مگر رامز شاہ کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے جھک کر ایک جھٹکے سے زیبا کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ میں نے کہا نا اٹھو۔ اس نے زیبا کا بازو پکڑ کر اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ زیبا کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔
وہ ڈر کے مارے اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا رنگ پھک پڑ چکا تھا۔ رامز نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا اور اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ نیچے جو تماشا ہو رہا تھا وہ سب سن لیا تم نے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ زیبا نے ڈرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ شاہ سائیں، وہ مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہونے لگی۔ رامز کا غصہ ایک دم سے پگھل کر کسی اور ہی جذبے میں بدل گیا۔ اس نے زیبا کو جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ زیبا نے چہرہ اٹھائے اثبات میں سر ہلایا تو رامز کے ہونٹوں پر ہنسی ابھری جو وہ چھپا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے زیبا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اور جب تک رامز شاہ زندہ ہے کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ زیبا اب تک اسے اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ اس کے اس بدلے ہوئے لہجے پر حیران رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ رامز کی پشت پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے آپ کی چچی سے بہت ڈر لگتا ہے، میں آج پورا دن باہر نہیں نکلی۔ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اس نے سوں سوں کرتے یہ رونا خوف کرتے کہا۔ یہ رونا خوف کا نہیں تھا بلکہ اس تحفظ کا تھا جو اسے آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرنا تو تمہیں رامز شاہ سے چاہیے، اس کی شدتوں سے ڈرنا چاہیے۔ رامز کی آواز میں کیا کچھ نہیں تھا۔ زیبا کی پلکیں شرم سے لرزنے لگیں۔ اتنی دیر میں گل بیگم کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ تب تک رامز زیبا سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ گل بیگم کو زیبا کی سوجی ہوئی آنکھیں محسوس ہوئیں۔ ابھی وہ کچھ پوچھتی جب زیبا واش روم چلی گئی۔ بیٹا تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، میں کچھ دیر تک چائے بھیجتی ہوں۔ ماں اپنی اس لاڈلی بہو کو بھی کچھ سکھائیں، میری تو حسرت رہ جائے گی بیوی کے ہاتھ کا کچھ کھانے کی۔ رامز نے اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے جب ضرورت ہوگی میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گی کچن میں، تم جلا نہ کرو میری بیٹی سے۔ گل بیگم نے پیار سے رامز کا کان پکڑا۔ جلن تو ہوگی ماں، یہ پیاری کتنی ہے۔ رامز نے واش روم سے باہر آتی زیبا کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ زیبا اور پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ زیبا ایک طرف چہرہ جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔
رامز کی شرارت بھری سرگوشی پر گل بیگم کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے زیبا کو دیکھا، جو واش روم سے نکلنے کے بعد وہیں دہلیز کے پاس سمٹی کھڑی تھی۔ اس کے گیلے چہرے پر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں کسی شبنم کی طرح چمک رہی تھیں، اور آنکھوں کی سرخی اس کے پچھلے چند گھنٹوں کے کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ دیکھ لو رامز، میری بیٹی کتنی سیدھی ہے، تمہاری باتوں سے ہی شرما کر رہ گئی۔ گل بیگم نے پیار سے زیبا کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ کے قریب لے آئی۔ تم اسے تنگ مت کیا کرو، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رامز کی نظریں زیبا کے جھکے ہوئے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے باہر ایک بپھرا ہوا شیر بنا ہوا تھا، اب اپنی ماں اور بیوی کے سامنے بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ ماں، اسے تنگ نہ کرو تو اور کسے کروں؟ یہی تو ایک سہارا ہے جس پر میرا حق ہے۔ رامز نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ تلخی نہیں تھی جو دین شاہ کے لیے تھی۔ گل بیگم نے کھانا میز پر لگایا اور چاہتے چاہتے رامز کو تاکید کی، دونوں سکون سے کھانا کھاؤ، اور خبردار جو تم نے اسے دوبارہ رلایا۔ ماں کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زیبا اب بھی وہیں کھڑی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رامز کا سامنا کیسے کرے۔ رامز آہستہ سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کب تک یوں دیواروں سے باتیں کرتی رہو گی؟ ادھر دیکھو۔ اس نے نہایت نرمی سے زیبا کی تھوڑی کو چھو کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زیبا نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں رامز کی میں اپنے لیے وہ پیار دیکھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے باپ کے الفاظ تمہیں زخمی کر رہے ہوں گے، پر یقین رکھو وہ صرف الفاظ تھے۔ تمہاری حقیقت اس سے کہیں بلند ہے۔ زیبا کے لب کپ کپائے۔ شاہ سائیں، آپ نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ میں تو بس ایک ونی ہوں، ایک بوجھ ہوں آپ کے خاندان پر۔ رامز نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ خبردار جو دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر لائے۔ تم بوجھ نہیں، تم میری عزت ہو، اور عزت کے لیے جنگ لڑنا شاہوں کا شیوا ہے۔ اس نے زیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور خود نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ کھاؤ، ورنہ گل بیگم میرا حشر کر دیں گی کہ ان کی لاڈلی بھوکی سوئی ہے۔
زیبا نے نم آنکھوں کے ساتھ نوالا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھٹن اور پتھریلی زندگی میں رامز شاہ کی صورت میں اسے ایک ایسا شجر مل گیا ہے جس کا سایہ اسے دنیا کی ہر دھوپ سے بچا لے گا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، مگر اس کے دل میں اب ایک نیا ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں فاطمہ شاہ اور دین شاہ ان کے اس بڑھتے ہوئے پیار کو دیکھ کر کوئی نیا طوفان نہ کھڑا کر دے۔ رات کی سیاہی گہری ہوئی تو حویلی کے کونے میں فاطمہ شاہ اور دین شاہ کے درمیان ایک ایسی سازش بننا شروع ہوئی جس کا مقصد رامز کی محبت کو خاک میں ملانا تھا۔ فاطمہ شاہ جو اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، دین شاہ کے قریب ہوئی اور زہریلے لہجے میں بولی، "جیٹھ جی، آپ نے دیکھا نہیں وہ ونی اب رامز کے سر پر چڑھ کر بولے گی۔ دین شاہ جو پہلے ہی رامز کے رویے سے تل ملا رہا تھا، غصے سے پھنکارا، "وہ میرا خون ہے، پر اس لڑکی نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بولو کیا کرنا چاہیے؟" فاطمہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ رامز کو اس کے خلاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کردار پر کیچڑ اچھالنا۔ رامز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر اپنی عزت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ رامز کو لگے کہ زیبا اب بھی اپنے اس بھائی سے رابطے میں ہے جو روپوش ہے، یا پھر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ سازش کا پہلا وار اگلی صبح جب رامز کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر نکلا تو فاطمہ شاہ نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اس نے حویلی کے ایک پرانے اور وفادار ملازم کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ زیبا کچن میں گل بیگم کی مدد کر رہی تھی کہ اچانک وہی ملازم ہانپتا ہوا اندر آیا۔ "بی بی جی، باہر گیٹ پر کوئی اجنبی آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیبا بی بی کے بھائی کا خاص پیغام لایا ہے۔" گل بیگم حیران تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں دین شاہ یا فاطمہ نہ سن لیں۔ زیبا کا رنگ لمحوں میں سفید پڑ گیا۔ "میرا بھائی کہاں ہے وہ؟" وہ جذبات میں آ کر سب بھول گئی۔ اور تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ گل بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک چال ہے۔ ادھر فاطمہ شاہ نے پہلے ہی رامز کو ایک گمنام نمبر سے میسج کروا دیا تھا کہ جس بیوی کی عزت کے لیے تم لڑ رہے ہو، وہ آج چھپ کر اپنے اس بھائی سے مل رہی ہے جو تمہارے دشمن کا ساتھی ہے۔ رامز جو بھی آدھے راستے میں تھا، میسج پڑھتے ہی گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف موڑ دیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نہیں، زیبا ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو یقین دلانا چاہا، مگر شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ جیسے ہی رامز حویلی کے پچھلے باغ میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ زیبا ایک ڈھکے ہوئے چہرے والے
آدمی سے بات کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی خط یا کاغذ ہے۔ وہ آدمی دراصل فاطمہ کا لگایا ہوا مہرہ تھا۔ زیبا، رامز کی دھاڑ نے پرندوں کو بھی اڑا دیا۔ زیبا نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے رامز کو بپھرا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں خون آلود تھیں۔ فاطمہ شاہ اوپر بالکونی میں کھڑی یہ سب دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ناخن تراش رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب رامز کا غصہ زیبا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ ہوگا۔ رامز شاہ زیبا کو گھسیٹتے ہوئے اوپر کمرے میں لے گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں تھیں اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ پیٹھ پیچھے زور سے بند کیا اور دھاڑا، کون تھا وہ؟ اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ رامز کی اس ہولناک دھاڑ پر زیبا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اس نے بغیر کوئی دیر کیے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط رامز شاہ کو تھما دیا، جو اسے تھوڑی دیر پہلے اس اجنبی نے دیا تھا۔ زیبا کی نظر میں وہ اس کے بھائی کا پیغام تھا، اس کی آخری امید۔ رامز نے جھٹکے سے وہ کاغذ زیبا کے ہاتھ سے کھینچا۔ زیبا تو سانس روکے رامز شاہ کو خط پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا یہ سچ میں خط ہے اور اس میں لکھے الفاظ اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ مگر جیسے ہی رامز نے وہ خط کھولا وہ اندر تک بالکل خالی تھا۔ وہ کورا کاغذ رامز کے منہ پر کسی تماچے کی طرح تھا۔ اس کا تیز دماغ پل بھر میں سمجھ چکا تھا یہ کسی کی گہری سازش ہے۔ کوئی اسے اور زیبا کو آمنے سامنے لا کر تماشا دیکھنا چاہتا ہے، مگر رامز شاہ، شاہوں کا وہ شاہ سوار تھا جو اپنے پتے وقت آنے پر کھیلتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو ذرا بھی بدلنے نہیں دیا اور یہ سچ زیبا پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں دبوچا اور ایک سرد نگاہ زیبا پر ڈالی جو اب بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے زیبا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ رامز نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں کہا تاکہ باہر دیواروں سے کان لگائے دشمنوں کو لگے کہ ان کا وار چل گیا ہے۔ زیبا رامز کے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ شاہ سائیں، میں نے اسے نہیں پڑھا۔
مجھے نہیں معلوم بھائی نے کیا لکھا ہے، میرا یقین کریں۔ رامز نے اسے وہیں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے زیبا چیختی رہ گئی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں آیا اسے فاطمہ شاہ کی پرچھائی نظر آئی جو جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ رامز کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شکاری خود جال میں پھنسنے والا ہے۔ وہ سیدھا نیچے کی طرف گیا جہاں وہ ملازم موجود تھا جس نے زیبا کو باہر بلایا تھا۔ رامز شاہ کے قدموں کی چاپ اب موت کا پیغام معلوم ہو رہی تھی۔ رامز شاہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فی الحال سچائی سامنے لا کر فاطمہ شاہ کو ہوشیار نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنی کامیابی کے ضامن میں رہنے دے گا۔ وہ دشمن کو اسی کے بنے ہوئے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر جان بوجھ کر ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور بلند آواز میں چلایا، آج کے بعد یہ لڑکی اس کمرے کی قید میں رہے گی۔ کوئی اسے کھانا دینے یا ملنے کی کوشش نہ کرے۔ پاس کھڑی فاطمہ شاہ نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے اور رامز اب زیبا سے نفرت کرے گا۔